اور یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ انسانوں میں ہوتے ہیں، یہ خاص ہے انسانوں کے ساتھ۔ رسول یہ عام ہے، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بھی کیا ہیں؟ رسول ملائکہ ہیں۔ یہ مسئلہ آپ اپنے ذہن میں حاضر رکھیے گا۔ شاید کسی کو مغالطہ ہو، کوئی یہ سمجھے کہ جس کی طرف وحی نازل ہو وہی نبی اور رسول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف بھی وحی ہوئی ہے۔ انسانوں میں انبیاء کی طرف بھی وحی ہوئی، رسولوں کی طرف بھی ہوئی، اور فرشتے لے کر آئے، اور انسانوں کے بعد دوسری مخلوق پر بھی وحی ہوئی، تو ہم ان کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کو آسان کر کے آپ سمجھیے، قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی ارشادات ملتے ہیں کہ جن کی طرف وحی کی گئی ہے۔ ایک سورہ طٰہٰ کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے غیبی اشارے سے آپ کی والدہ کو وہ بات سمجھائی کہ جس کی وحی آپ کو کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تو کیا معاذ اللہ نبوت مل گئی ان کو؟ نہیں، کیونکہ نبوت کے لیے مرد کا ہونا شرط ہے، عورت نبی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اذ یہ فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام برگزیدہ اور نیک بندوں کے پاس بھی تشریف لاتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف انبیاء کے پاس ہی آئیں اور دوسروں کے پاس نہ آئیں۔ تو جبریل علیہ السلام کا بی بی مریم کے پاس تشریف لے آنا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں کہ وہ نبی بن چکے تھے۔ اس مسئلے کو بڑے غور سے آپ سمجھیے گا۔ اب یہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اللہ اکبر۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کس بات کی؟ کہ پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، درختوں میں اور ان چھپڑوں میں جنہیں لوگ اونچا بناتے ہیں۔ اب یہ تو عقل میں بات نہیں آ سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے تو وہ بھی نبی ہوگی معاذ اللہ، اس کو نبوت مل گئی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق کی طرف بھی وحی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ تو وحی ہی کا آنا یہ کہ نبوت کی دلیل نہیں ہوتی۔